بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ غسل سے متعلق کچھ احکام پڑھیں گے، چونکہ ہمارے ابھی طہارت کا ہی باب چل رہا ہے۔ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، نائٹ فال کی صورت میں مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا ہے۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے ہیں۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں نا۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی ہو۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے، اور پورے جسم پہ 1 مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے۔ یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا تو غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی۔ کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، قلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا۔ البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا، ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان۔ دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی۔ سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے۔
نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں، استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح، سمجھ رہے ہیں بات کو. اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو ولو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس میں یہ کہ شاور کھولے کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھیں، شیمپو اور صابن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے، تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہہ پڑے. اگر قضاء حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضاء حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے، پھر پورے چہرے کو، پیشانی، یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے، تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں آئے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا، یہ فرض ہونے کے لیے ضروری. مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے. ایسے سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو ہو گیا. پھر حدیث میں یہ بھی ہے کہ یوں لے جاؤ اور یہ بھی ہے کہ 2 واپس بھی لے کر آؤ، دونوں طرح سے ثابت. تو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ یوں لے جائیں، اور ایسے بھی کر سکتے ہیں لے کے جائیں اور پھر واپس بھی لے آئیں. دونوں طریقے جائز ہیں، لیکن کم از کم سنت اتنی ہے کہ پورے سر کا مسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں کو شو مارنے کا شوق ہوتا ہے، اگر وہ واپس لائیں تو بال ان کے خراب ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو پھر ایسے لوگ صرف یوں ہی لے جائیں کافی ہے. افضل تو یہ کہ یوں بھی لے جائیں، یوں بھی لے جائیں، دونوں طرح سے صحیح ہے. بہرحال دونوں حدیث سے ثابت ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ اور یہاں ایک اہم مسئلہ بتا دوں، قرآن مجید نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے، پاؤں پہ مسا کرنے کا حکم نہیں دیا. اور حدیث میں خفین پر مسا کرنے کا حکم ہے. تو قرآن اور حدیث کو فقہاء نے جمع کیا ہے، لہذا وہ موزے جن میں آسانی سے پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں ان میں چاروں ائمہ کے نزدیک پاؤں پہ مسا کرنا جائز نہیں. سعودی عرب میں جو بعض سلفی حضرات اور یہاں ہمارے ہاں بھی اہل حدیث حضرات نے عام موزوں پر بھی جو مسا کی ایک روایت ڈال دی ہے، اسلاف میں، تابعین، تبع تابعین میں اور چاروں ائمہ کے مذاہب میں اس کا ثبوت نہیں ملتا. اگر اسلاف میں کوئی قائل بھی ہے تو ایک شاذ قول، اکا دکا قول ملتا ہے، ورنہ یہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے خلاف ہے. اور جو احادیث جو نقل ہوتی ہیں صحیح سند کے ساتھ ان کے بھی خلاف اور قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے. اس لیے کسی نے عام ساکس پہ اگر مسا کر لیا، جو عام طور پہ آفس پہن کے جاتے ہیں لوگ، اس میں تو پاؤں، آپ اگر ساکس کو پانی کے نیچے رکھیں پورا پاؤں دھل جائے گا آرام سے. تو وہاں کیا ہو رہا ہے کہ قرآن مجید کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی ہے، آپ پاؤں دھو نہیں رہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس صورت میں نماز ادا
نہیں ہوگی. سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات نماز پڑھاتے ہیں، وہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھا لیتے ہیں. تو فتویٰ اسی پر ہے کہ ان کی اگر کسی کو یقین ہے کہ اس نے عام ساکس پہ مسا کر کے نماز پڑھائی ہے تو اس کے پیچھے نماز ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن کے مطابق اس کا وضو ہوا ہی نہیں ہے. صدیوں تک کوئی بھی اس قول کا قائل نہیں رہا ہے کہ عام ساکس پہ بھی مسا ہو جاتا ہے. یہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ 7ویں صدی میں اس کے قائل تھے، اور تابعین میں اکا دکا قول ملتے ہیں اس کے، لیکن شاذ قول ہیں، مرجوح قول ہیں، جن پر امت نے فتویٰ نہیں دیا. اور اب سعودی عرب میں بعض سلفی حضرات اس کے قائل ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی چونکہ اکثر سعودی عرب کے سلفی حضرات ہی کو فالو کرتے ہیں، انہوں نے بھی وہیں سے یہ فتویٰ لیا ہے. لیکن ائمہ اربعہ کے مذہب میں اور دلائل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ مذہب کمزور ہے. قرآن نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا، آپ دھوئیں گے پاؤں جب تک دھونا ممکن ہے. چمڑے کے موزے ہیں، ان کو دھونا ممکن نہیں ہے اتارے بغیر، لہذا ان موزوں کے اوپر مسا ہو جائے گا. تو اس سے قرآن پر بھی عمل ہو جائے گا اور حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا. اس لیے ائمہ اربعہ نے جو قرآن و حدیث کو سمجھ کے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ چلنا ہمارے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت آج کل کے جو علماء ہیں ان کی اپنی ذاتی آراء پر. اس لیے یہ بھی ایک وضو سے متعلق اہم مسئلہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ باقی تو ماشاءاللہ وضو کرنا سب کو آتا ہی ہے. اور وضو کے بعد دعا کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اے اللہ تو مجھے بار بار توبہ کرنے والوں میں شامل کر دے اور بار بار پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کر دے. توبہ اس لیے کہ میں نے ظاہری طہارت تو حاصل کر لی، مجھے روحانی طہارت بھی عطا کر دے. اگر میں نے گناہ کی ہوں تو مجھے ان سے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما لے، تاکہ اس لحاظ سے بھی میرا وضو ہو جائے، اس لحاظ سے بھی میں پاک ہو جاؤں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم، اس لیے بدترین ظلم کہ آپ غیر مسلموں کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئے، بلکہ ان لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوئے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اور مسلمانوں کی قیادت اس وقت ان کے ہاتھ میں تھی، حکومت ان کے ہاتھ میں تھی. لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت، نہ نوحہ کرنے کی اجازت، اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. تو جو کر رہا ہے ان کا فقہ ہے، ان کو فالو کرنے دیں، ان کی فیلڈ میں آپ ٹانگ نہ اڑائیں، ان سے جا کے بلا وجہ بحثیں نہ کریں. بولے بھائی ٹھیک ہے. دیکھو آج جو اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کی میں بھی شیعہ سنی لڑائی کا ہرگز قائل نہیں ہوں، لیکن اتفاق کی ایسی کوشش کہ آپ کی پہچان ہی ختم ہو جائے، یہ اتفاق پائیدار نہیں ہوتا. اتفاق کا مطلب ہے لڑو مت، بس ایک دوسرے کا احترام کرو، معاملات ایک دوسرے سے صاف رکھو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ مت دو، لڑو مت. اتنا اتفاق ہم بھی مانتے ہیں. ایک دفعہ مجھ سے کسی نے کہا کہ بھائی مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہر فرقے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. میں نے کہا یہ اتحاد کی یہ کوشش پائیدار نہیں ہے. اگر ایک آدمی کا خیال یہ ہے کہ یہ جو نماز پڑھ رہا ہے یہ میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے، تو آپ اس کو زبردستی مجبور نہ کریں کہ وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے. جیسے ہندو اور مسلمانوں میں اگر اتحاد پیدا کرنا ہو، میں ہندو مسلمانوں کی مثال شیعہ سنی پہ فٹ نہیں کر رہا، ایک خارجی مثال دے رہا ہوں بالکل. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بھائی لڑو نہیں آپس میں، وہ مندر جائے اور تم کہاں جاؤ؟ مسجد جاؤ. لیکن آپ ایسے شروع کر دیں کہ اگر ہندو نماز پڑھائے تو مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں، ایسا نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ ہماری رائے کے مطابق پھر نماز ہوگی نہیں. تو اسی طرح کوئی مسلمان نماز پڑھا رہا ہے مگر اس کا فقہ یہ کہ وہ بغیر وضو بھی نماز کا قائل ہے، اس کا فرقہ یہ کہتا ہے، تو ہم اس کے پیچھے پڑھ لیں گے؟ ہے بھائی؟ نہیں پڑھیں گے. ہم بولیں گے بھائی ہماری رائے کے مطابق آپ کی نماز نہیں ہو رہی. اگر آپ کا فقہ یہ کہتا ہے کہ بغیر وضو بھی ہو جاتی ہے تو ٹھیک، آپ پڑھتے نا، ہم آپ کو نہیں چھیڑ رہے، لیکن ہماری تحقیق یہ کہ نہیں ہوتی. تو اسی طرح میرے بھائی اگر میرا کسی کے بارے میں عقیدہ ہو کہ یہ شرک کا مرتکب ہے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں تو اس کو فرقہ واریت نہیں کہتے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں لڑے نہیں. دنیا میں درجنوں نظریات کے لوگ ہیں، درجنوں فرقے ہیں، درجنوں مذاہب ہیں، آپس میں محبت سے رہیں. عبادت ہر شخص اپنے اپنے اخپل طریقے سے کرے گا. بہت دنوں سے اخپل کا لفظ نہیں آیا تھا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں یہ مشرک تو نہیں ہے، تو توحید پرست، مگر اس کی نماز قرآن و حدیث کے خلاف ہے بالکل، اور ایسی مسٹیک کر رہا ہے جس سے میری رائے کے مطابق نماز ہی نہیں ہوتی. تو بھی مجھے یہ رائٹ حاصل ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، مگر میں اپنی تحقیق اس پہ تھوپ نہیں سکتا.
जबरदस्ती थोपेंगे तो फिर कवारियत बढ़ेगी। बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है समझाना। तो मुझे लोग पूछते हैं कि फला के पीछे नमाज पढ़ो, मैं कहता हूं भाई नहीं पढ़ो, कहने से फिर कवारियत पैदा होगी। मैंने कहा नहीं होगी फिर कवारियत पैदा। अगर आपकी राय के मुताबिक उसकी नमाज कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है तो आप ना पढ़ें। शिया सुन्नी हमेशा से आए हैं और एक दूसरे के पीछे नमाजें बाज ने पढ़ी भी हैं, बाज ने नहीं भी पढ़ी हैं, और ये भी हदीस से हमें मिलता है। देखो बनु कुरैजा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की जमात को भेजा और कहा कि असर की नमाज का वक्त जब तक असर वहां पहुंच के पढ़ना है, मशहूर हदीस है। रास्ते में नमाज कज़ा होने लगी, सहाबा की एक जमात का ख्याल था भी नमाज का टाइम खत्म हो रहा है, हम पढ़ेंगे नमाज। दूसरी जमात का ख्याल था कि भाई नबी ने तो इजाजत नहीं दी। इन्होंने कहा भाई इसलिए नहीं दी कि नबी को थोड़ी मालूम था कि नमाज कज़ा हो जाएगी। एक फरीक ने नमाज पढ़ी और एक ने नमाज नहीं पढ़ी। अब आप ये तो नहीं कह सकते जिन्होंने नहीं पढ़ी उन्होंने इनके पीछे क्यों नहीं पढ़ी, क्या वो इनको काफिर समझते थे? भाई मुसलमान समझते थे, लेकिन उनका ख्याल ये था कि हदीस का जो मतलब हम बयान कर रहे हैं वो ठीक है, ये जो मफहूम पेश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। नबी ने जब मना कर दिया तो ये गलत कर रहे हैं नमाज पढ़ के, लिहाजा उन्होंने नहीं पढ़ी नमाज। और जब उन्होंने मकाम पे असर की पढ़ी तो यकीनन इन्होंने ये चूंकि पढ़ चुके हैं, ये थोड़ी पढ़ेंगे उनके पीछे असर की नमाज, इनकी तो हो गई है। तो दोनों फरीकों ने एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ी, मगर इसके बावजूद नबी ने दोनों को मलामत नहीं की, क्योंकि एक का कॉन्सेप्ट यह था कि भाई ये हदीस के मुताबिक पढ़ना वाजिब है, एक का कॉन्सेप्ट यह था कि हदीस के मुताबिक छोड़ना वाजिब है। नहीं पढ़ी, अपनी अपनी राय पर अमल किया, नबी के पास पहुंचे, नबी ने किसी को मलामत नहीं की। ना तो नबी ने यह कहा ये जन्नत में ये जहन्नम में, ये भी नहीं कहा, क्योंकि दोनों का मकसद अल्लाह उसके रसूल को फॉलो करना था। और ना नबी ने यह कहा कि तुमने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी तो क्या तुम उनको काफिर समझते हो, हैं क्या वो इंसान नहीं है, कुछ भी नहीं कहा। तो ऐन मुमकिन है कि मेरी राय के मुताबिक किसी के पीछे नमाज ना हो रही हो तो मैं नहीं पढ़ूंगा उसके पीछे नमाज। आप मुझे गन पॉइंट पे मजबूर नहीं कर सकते, और उसकी नमाज मेरे पीछे उसकी राय के मुताबिक नहीं हो रही तो ना पढ़े, कुछ कोई हर्ज नहीं है इसमें। हाँ, बिला वजह कुफर के फतवे लगा के एक दूसरे के पीछे नमाजें छोड़ देना ये गलत है। नहीं आ रही बात समझ में? बिला वजह जरा जरा सी बातों को उछाल के वो उसके पीछे मस्जिदों में 2-2 3-3 जमातें हो रही हैं, उसने इमाम साहब ने उससे कर्जा लिया, चूंकि वापस नहीं किया तो इसकी राय में इमाम साहब फासिक हैं, लिहाजा दूसरा इमाम अपने लिए अलग से लेकर आ रहा है, ठीक है ना, तो वो इनके पीछे पड़ेगा, वो ये गलत है। बड़ा इख्तलाफ जहां आएगा तो वहां नमाजों को हम इजाजत नहीं देते। तो शिया और सुन्नी का इख्तलाफ छोटा नहीं है, बल्कि बोलो भाई बड़ा इख्तलाफ है। हम तमाम सहाबा को हुज्जत समझते हैं, वो हजरात अहले बैत को ज्यादा फोकस करते हैं। जो उनमें मोतदिल है उनकी बात कर रहा हूं, जो मोतदिल नहीं है, जैसे हम में जो मोतदिल नहीं है तो उनमें भी कुछ हैं, तो ये तो एतदाल से हटे हुए लोग तो हर जगह होते हैं। वो जो है उनकी नमाज का तरीका हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो आप उन्हीं के उलमा से जाके पूछ लें कि भाई आपके यहाँ क्या क्या है। हमारे मुझे इससे भी बहस नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। मैं लड़ने का कतन कायल नहीं हूं। यहां आते हैं शिया लोग भी आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मैं तमीज से मिलता हूं, चाय पिलाता हूं, सर पे हाथ भी रख लेता हूं। बहुत अच्छा, शिया उलमा से भी सलाम दुआ है हमारी, बैठते हैं बात करते हैं, हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, मंडी वालान खाले दिगत में खोना दी खड़े दे, चाय पिए, वालेकुम लकुम दीनुकुम वलिय दीन। भाई आप जाएं इमाम बारगाह में नमाज पढ़े, वहां अपनी मस्जिद में नमाज पढ़े, हम जा रहे हैं अपना जुम्मा पढ़ाने, ठीक है। तो ये हमेशा से होता आ रहा है। फिर क़वारियत फैलती है जब आप एक दूसरे के खिलाफ गलत जबान, शिया सहाबा को खुलेआम गालियां देगा कोई देगा तो फिर क़वारियत पैदा, बोलो ना भाई, होगी। फिर सुन्नियों के जज्बात भड़केंगे, फिर मार कुटाई दंगा मस्ती सब होगा। तो फिर क़वारियत पे कंट्रोल करने के लिए शिया उलमा की जिम्मेदारी है कि वो अपनी आवाम को उन सहाबा को बुरा भला बोलने से मना करें जिनसे मोहब्बत हमारे ईमान का जुज है, जिनके लिए कटना मरना हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। और इसी तरह मेरे भाई यहां से अगर उनके किसी ऐसे शख्स पे इल्जाम लगाए जो उस इल्जाम से बरी है, बाज इल्जामात ऐसे शियों की ऐसी जमात पे लगा दिए जाते हैं जो उससे बरी होते हैं, सभी को एक लाठी से हाँकना शुरू कर दिया जाए। मैंने भी शियों का मुताला किया है और कुछ शिया लोगों से जब मैं मिला हूं तो मुझे एक चीज का अंदाजा हुआ कि सब शिया के वो नजरियात नहीं होते जो हम पहले समझा करते थे, वो सारे एक जैसे नहीं होते। इनमें बाज हजरात ऐसे हैं जो सहाबा कराम को मानते हैं, अम्मी आयशा को जन्नती मानते हैं, उनको जानी माज अल्लाह करार नहीं देते।
الحم سے لے کے والناس تک والے قرآن ہی کو قرآن مانتے ہیں. ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں, یہ مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کو کیا پتا, مشاہدے سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں توریہ کر رہا ہے. بھائی ہم ظاہر کے مکلف ہیں. کوئی شیعہ اگر زبان سے کہہ دے کہ میں ابو بکر کو مانتا ہوں, حضرت عمر کو مانتا ہوں, حضرت عثمان کو مانتا ہوں, تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے زبان کا اعتبار کرو, اس کے باطن کو اللہ کے حوالے کر دو. تو اگر کوئی, لیکن پھر بھی میں کہوں کہ جو مانتے ہیں اس کے باوجود ہم ان کے مذہب سے متفق نہیں ہیں. میری جب جی ٹی وی پہ ٹاک ہوئی, بات چیت ہوئی شیعہ عالم کے ساتھ, تو میں نے پہلے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کے مسلک کو ٹھیک نہیں سمجھتا. یعنی میں جو جوڑ کی بات کر رہا ہوں اس سے یہ کہیں نہ لوگ لے کے جائیں کہ میں شیعہ مذہب کو ہی درست سمجھتا ہوں. نہ میں نہیں سمجھتا. میں نے کہا جیسے آپ ہمارے مذہب کو درست نہیں سمجھتے, اس لیے کہ اگر میں آپ کے مذہب کو درست سمجھتا تو سوال پیدا پھر میں ہو کیوں نہیں آتا وہ, اور اگر آپ میرے مسلک کو درست سمجھتے ہیں تو سوال پیدا پھر آپ سنی بن کیوں نہیں گئے. بھائی جب ایک چیز کو میں درست سمجھ رہا ہوں تو مجھے چاہیے نا کہ میں ہو جاؤں وہ, لیکن مار دھاڑ والا طریقہ غلط ہے. اور ابھی جس چیز کو میں فوکس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے بھائی آپ لوگ اللہ کا واسطہ محرم میں مرثیے نہ لگائیں. ہر گاڑی میں کوئی نوحہ چل رہا ہے, کوئی شیعہ ہے تو ٹھیک ہے وہ کرے, سنیوں پہ یہ کام زیب نہیں دیتا, کیونکہ یہ منافقت ہے. پتہ ہی نہیں چل رہا آپ ادھر ہو یا آپ ادھر ہو, آپ کا مسلک کہیں نہیں پتا چل رہا. ہمیں ایک مسلک کو فالو کرو. ہمارے ہاں محرم منحوس مہینہ نہیں ہے, ہمارے ہاں محترم مہینہ ہے, مبارک مہینہ ہے. امہات المومنین میں سے بعض کی اس مہینے میں شادی ہوئی ہے. ہم شہادت کو نحوست نہیں سمجھتے. 10 محرم پہلے سے مبارک تھا, حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اور مبارک بن گیا, منحوس نہیں بنا. شہادت مبارک عمل ہے, منحوس نہیں ہے. ہم اس مہینے میں کالے کپڑے نہیں پہنیں گے. ہم اس مہینے میں خوشیاں منانے کو جائز سمجھتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ان کو حسین سے محبت نہیں ہے. محبت کا جو طریقہ حسین نے بتایا اس طریقے پہ عمل کرنا حسین سے محبت ہے. جو طریقہ حسین سے ثابت نہیں ہے اس طریقے پہ محرم کو منانا یہ محبت کا طریقہ ہماری رائے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور ایک میں وضاحت کر کے بیان کو ختم کروں. بھائی یہ کوشش کریں گے نا اس کی, محرم نہ منحوس مہینہ ہے, نہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں, اس میں خوشیاں منانا بھی جائز ہے, اس میں نکاح کرنا شادی کرنا بھی درست ہے. یہ جو مشہور ہے محرم کی شادی ناکام ہوتی ہے 100% غلط ہے. جو شیعہ حضرات ہیں وہ بچیں اس سے. ہمارے ہاں یہ بالکل اس کی اجازت ہے, آپ محرم میں نکاح بھی کریں, محرم میں آپ اپنے بچوں کا عقیقہ بھی کریں, آپ اس جو ہے جو بھی خوشیاں ہیں آپ اس کی کریں, تاکہ اسلام کا جو رخ ہے نا, اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے, تاکہ غیر مسلموں کے سامنے کم از کم ہماری طرف سے جو اسلام پیش ہو وہ یہ والا ہو, ان کی طرف سے وہ والا ہو. غیر مسلم کے پاس آپشن ہو کہ بھائی دیکھ لو ان میں جو اچھا لگتا ہے وہ والا اسلام آپ فالو کر لو, لیکن آپ بھی ویسے ہی بن گئے تو پھر اسلام کا ایک رخ جائے گا ان کے سامنے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ گھروں میں مرثیے نہ لگایا کریں. میتوں پہ نوحہ کرنا, غم منانا ہماری شریعت میں پسندیدہ. 3 دن تک تعزیت ہے بس, اس کے بعد نہیں. اور عورت کے لیے شوہر کے مرنے پر 4 مہینے 10 دن عدت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور دیکھو حضرت عمر کی جو یوم شہادت ہے نا, 1 محرم کہا جاتا ہے. میں نے اس کی بڑی تحقیق کی, مجھے کہیں ملا نہیں کہ 1 محرم ہے یا نہیں ہے. میں نے جو تاریخ دان لوگ ہیں ان سے بھی رابطہ کیا, تو میں کہہ رہا تھا دیکھو خلیفۃ المسلمین تھے, ان کی شہادت کا امت نے دینی محفوظ نہیں کیا ہے. کتنا بڑا واقعہ تھا, مسلمانوں کا ایک امیر 22 لاکھ مربع میل کا حاکم, وہ جس دن شہید ہوا اس دن کی ڈیٹ مسلمانوں میں محفوظ نہیں رکھی. کیوں نہیں رکھی؟ اس لیے کہ مسلمانوں کو پتا تھا اس دن سے کوئی عمل وابستہ نہیں ہے. اسلام میں کسی کا تاریخ ولادت ہو یا تاریخ وفات ہو, اسلام ان تاریخوں کے اسلام کی نظر میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کوئی حیثیت نہیں ہے کہ کس دن کون شہید ہوا, کس دن کس کی ولادت ہو. اسلام اس کو فوکس ہی نہیں کرتا. تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی. نہ تاریخ ولادت ملتی ہے نہ تاریخ وفات ملتی ہے, کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تبھی علماء کا بڑا اختلاف ہے, اتنے اقوال ملیں گے, کوئی کہتے فلاں تاریخ ہو کہتے فلاں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی, عمل کو اہمیت دی ہے. سیرت حسین کو اختیار کرو بس, حضرت حسین کی سیرت کو اختیار کرو. وہ اختیار کرنے کے لیے تیار. حضرت حسین کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ بتاؤ نا, بڑی داڑھی تھی نا,
کتنے لوگوں کی داڑھی ہیں آج حضرت حسین کی سیرت میں؟ حضرت حسین بے انتہا سخی تھے، حسن و حسین دونوں. اتنی سخاوت سخاوت کا دریا، 100 باندیاں ایک ایک وقت میں گفٹ کیے ہیں، 100 پورے باغ خرید کے غریب پہ کو گفٹ کر دیے. دھیلا جیب سے نہیں نکل رہا آج غربا اور مساکین کے لیے. حضرت حسن و حسین میں بے انتہا تحمل. محمد ابن اسحاق مشہور مورخ ہیں، کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کی زبان سے پوری زندگی میں جو سب سے سخت جملہ سنا ہے وہ ہے کہ میرے پاس تیرے لیے سوائے تیری ناک خاک آلودہ ہونے کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کا جھگڑا تھا کسی سے، یہ لفظ کہے کہ تمہاری ناک خاک آلودہ ہو جائے بس. کہہ رہے پوری زندگی میں بے شمار جھگڑے ہوئے، سب کچھ ہوا، اس سے زیادہ سخت لفظ میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا. اتنا تحمل. اور آج یوٹیوب پہ آپ نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھیں، ابھی میری مخالفت میں جو کمنٹس آئیں گے وہ سنیے گا آپ. فحش گالیاں، بےہودہ کلمات ایسے. اور پھر یہ بھی نہیں تحقیق کرتے. میری ایک پوسٹ چلائی ہے کسی چینل نے کہ میں نے یزید کو رضی اللہ عنہ کہا ہے، اور میں نے یزید کو یہ کہا کہ قسطنطینیہ کی لڑائی میں شریک ہوا تھا لہذا وہ جنتی ہے، اور بہت سارے القابات نا. اور لکھا مفتی طارق مسعود مدظلہ العالی کا یہ بیان ہے. حالانکہ میں نے ایسا نہ کوئی دعویٰ کیا، نہ میں یزید کو رضی اللہ عنہ کہتا ہوں، نہ میں اس کے جنتی ہونے کا فتویٰ دیتا ہوں، نہ میں اس کو رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہتا. میں میرا یزید کے بارے میں جو موقف ہے میری ویڈیو ریکارڈنگ میں موجود ہے. جھوٹی وہ چلا کر کسی چینل پہ شائع کی گئی، اور پھر نیچے جو لوگوں نے گالیاں دی ہیں احقر کو، اتنی غلیظ گالیاں. ہر شخص اپنے خاندان کا بتا رہے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں ہیں. اس پہ نیچے کسی نے لکھا کہ مفتی صاحب کو جو یہ گالیاں دے رہے ہیں یہ اصل میں اپنی قبیلہ بتا رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ میرا باپ بھنگی ہے، کسی نے کہا کہ میری اماں 3 دفعہ گھر سے بھاگ گئی تھی. جو آدمی اتنی گندی فحش گالیاں دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا خاندان ایسا ہی ہے نا. یعنی اس سے بزبان حال کوئی یہ کہہ رہے کہ میری اماں چمار تھی، کوئی کہہ رہے میری اماں بھنگی تھی، کوئی کہ اصل میں وہ اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. پہلے تم یہ تحقیق تو کرو کہ مفتی صاحب نے ایسا کہا بھی ہے کہ نہیں کہا، اور اگر کہا ہے تو کیا تمیز سے بات نہیں سکھائی اسلام نے؟ آپ پوچھو فون کر کے آپ نے کہاں سے نکال لیا کہ وہ جنتی ہے، آپ کیسے فتویٰ دے رہے ہیں؟ آپ یہ تحقیق تو کرو. جھوٹی پوسٹ چلا کر اور نیچے گندی فحش گالیاں. تو یہ گالیاں دے رہے ہیں اور لیبل یہ لگا رہے ہیں کہ ہم حسین کے کیا ہیں؟ عاشق. حضرت حسین اور حضرت حسن کا جو اخلاق جو تحمل تھا وہ تو میں نے آپ کو بتایا. آج عمل کو بالکل فوکس نہیں کرنا، شخصیتوں کے دن اور ان کی وفاتیں منا کے یہ ثابت کیا جاتا ہے ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں. تو بھائی شرط ایمان مصطفیٰ سے والہانہ پیار ہے، پیار لیکن پیروی ہے، پیروی دشوار ہے. سمجھ آئی بات؟ کسی کو فالو کرنا بہت مشکل، اور عشق و محبت کے دعوے اور ان کے نام پہ بہت کچھ جو آج کل کیا جا رہا ہے وہ بہت آسان ہے. تو آسان کام کیا جا رہا ہے اور مشکل کام چھوڑا جا رہا ہے. تو یہ محبت نہیں ہے میرے بھائی. محبت کسی کو فوکس کرنے کو کہتے ہیں، اور محبت جو ہے کسی کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں حضرت حسن و حسین کی حقیقی معنوں میں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت میں ان کے اعمال کو فالو کرنے کی وجہ سے انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. اچھا بھائی، یہ جو بیان کیا ہے میں نے محرم کے حوالے سے، یہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے ہیں؟ کیا سمجھ میں آیا؟ ایک طرف ہو جائیں. اس کا خلاصہ یہ ہے، شیعہ مذہب کو یا تو پورا فالو کریں یا پھر سنی مذہب کو پورا فالو کریں، تاکہ ایک چیز رہے کہ بھئی یہ ہیں، یہ ہیں، درمیان میں نہ لٹکیں. اور یہ جو شخصیتوں کو منانا، ان کے یوم پیدائش اور یوم وفات اور یوم شہادت، یہ تو شیعہ سنی میں مشترک ہے. یعنی یہ تو سنی بھی مناتے ہیں، وہ فلاں کا دن منا رہے ہوں گے، وہ فلاں کا دن منا رہے ہیں. دیکھو ایک اہم بات یہ ہے کہ اسلام میں یوم ولادت یا تاریخ وفات کی کوئی ویلیو ہوتی